اور پھر تانیہ تمہیں یاد ہوگا کہ جب رات کو اپنے کمرے میں بلا کر انہوں نے تمہارا ہاتھ تمہارے والد یعنی شمشاد علی کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر اسی رات رحمت خان کا انتقال ہوا۔ یہ سب تم جانتی ہو کہ پھر تمہارے کوئٹہ رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، اسی لیے تمہیں لاہور میں روک لیا گیا۔ دنیا والوں کو یہ بتایا گیا کہ تم یہاں ایم اے جوائن کرنا چاہتی ہو۔ تمہاری شکل تمہاری ماں سے بہت ملتی ہے، اور جوں جوں تمہاری عمر بڑھ رہی ہے یہ شباہت گہری ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ جھلک تم میں تمہارے والد کی بھی ہے، اور اسی لیے راؤ شمشاد کے رشتہ داروں میں سے جو تمہیں دیکھتا ہے دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی کام سے اعتبار راؤ آیا، اس نے تمہیں دیکھا تو اسے فوراً اپنی تائی یاد آ گئی، اور اس کا ذکر اس نے اپنے باپ سے جب کیا تو راؤ احمد علی اپنی بیوی کو لے کر فوراً لاہور پہنچ گیا، اور پھر اس نے تمہارے والد سے کہا کہ بھائی جان، یہ آپ کے دوست کی بیٹی تو ہو بہو ہماری مرحومہ بھابھی پر گئی ہے، کمال کی مشابہت ہے، یہ تو آپ کی بیٹی لگتی ہے۔ راؤ احمد علی کی اس بات نے تمہارے والد کی روح میں سناٹا اتار دیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس نے ان کی بیٹی کو پہچان لیا ہو، اور وہ اندر ہی اندر لرز اٹھے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد ہی تمہیں کوٹھی سے کہیں اور منتقل کر دیں گے، کیونکہ راؤ احمد علی کا منحوس سایہ تم پر پڑ چکا تھا، اور اس منحوس سائے سے تمہیں فوری طور پر بچانا ضروری تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی تمہارے والد نے عامر کو فون کیا۔ عامر ایسے شخص تھے جن پر ہر طرح کا بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ عامر سے تمہارے والد کی دور کی رشتہ داری تھی اور دوستی بھی تھی۔ تمہارے والد نے ہر وہ بات جو تمہارے متعلق بتائی جا سکتی تھی بتا دی۔ راؤ احمد علی کے شبے کے تحت تمہاری زندگی کو جو خطرہ پیدا ہو چکا تھا اس سے بچنے کے لیے فوری طور پر تمہیں عامر نے اپنے گھر منتقل کر دیا۔ اور تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن جب تم سائمہ کے ساتھ انارکلی بازار میں گھوم رہی تھیں تو تمہارے چچا چچی نے بھی تمہیں دیکھ لیا۔ تمہیں دیکھتے ہی انہیں سانپ سا سونگھ گیا۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں تمہارے گھر پہنچے، اور یہاں پہنچ کر انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ صبح کے لاہور آئے ہوئے ہیں۔ تمہارے چچا نے تمہیں انارکلی میں دیکھنے کا ذکر کیا اور اپنی بھاری بھاری مونچھوں کو مروڑتے ہوئے بولا، بھائی جان، وہ تو بالکل آپ کی بیٹی لگتی ہے، وہ یہاں سے کیوں چلی گئی؟ اسے اپنے پاس رکھیں۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، لیکن اس جملے کے پیچھے جو زہریلے عزائم چھپے ہوئے تھے ان کا احساس کر کے تمہارے والد کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تمہارا لاہور رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں، اور وہ ان کے جانے کے بعد فوراً عامر کے گھر پہنچے، اور پھر یہ طے کیا کہ تمہیں کراچی منتقل کر دیا جائے، اور اس لیے تم 1 سال پہلے لاہور سے کراچی آ گئے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی سے متعلق تمام اہم سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ ہم نے تو وہ راز بھی بتا دیے ہیں جو تمہارے والد نے تم سے چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ شاید ہی کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکے۔ اچھا، ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ ابھی وہ آخری جملے پر نظر ہی ڈال رہی تھی کہ لفظ اڑنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ صفحہ ایسا ہو گیا جیسے اس پہ کچھ لکھا ہی نہ ہو۔ یہ داستان تو کافی لمبی تھی، 20-22 صفحات پر مشتمل۔ اس نے جلدی جلدی ورق الٹے، لیکن اب کسی صفحے پر کچھ نہ تھا، کوئی تحریر نہ تھی، کوئی جملہ نہ تھا، کوئی لفظ نہ تھا۔ وہ ڈائری پہلے کی طرح کوری ہو گئی تھی۔ تانیہ اس ڈائری کو پکڑے دیر تک محو حیرت رہی۔ اس کی زندگی کیا تھی؟ فسانہ عجائب تھی۔ اب کوئی بات ایسی نہ تھی جو اسے معلوم نہ ہو، لیکن کہاں؟ ابھی اسے معلوم ہی کیا ہوا تھا؟ ابھی تو کئی باتیں صیغہ راز میں تھیں۔ اس کا بھائی کہاں تھا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ اسے معلوم نہ تھا۔ اس کو انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وقت آنے پر بتانے کا کہا گیا تھا۔ راؤ احمد علی کا چہرہ بار بار تانیہ کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔
اس لالچی شخص نے اس کے باپ کی زندگی میں کیسا زہر گھول دیا تھا۔ ساری جائیداد پر اسی کا قبضہ تھا، پھر بھی اسے سکون نہ تھا۔ بڑے بھائی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ہر چیز پر قبضہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں بالآخر وہ اس میں جا کر گرتے ہیں۔ ہر رات کا ایک سویرا ضرور ہوتا ہے۔ وہ بہت دیر تک اسی طرح کی باتیں سوچتی رہی کہ میں اپنے بھائی کو تلاش کروں گی۔ لڑکی ہوں تو کیا ہوا، میں آپ کو لڑکا بن کے دکھاؤں گی۔ پھر وہ ایک مصمم ارادے سے اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لاہور جائے گی۔ ابھی تک وہ بڑی فرما برداری سے ہر فیصلہ مانتی چلی آ رہی تھی، لیکن اس نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کی بات نہیں مانے گی۔ وہ کرے گی جو اس کے دل میں آئے گا۔ اس کے دل میں جو طوفان اٹھ رہے تھے، ان طوفانوں پر بند باندھنے کا اب اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ انکل عامر نے اسے منع کیا تھا کہ وہ بھول کر بھی لاہور ٹیلی فون نہ کرے۔ جب بھی فون کریں گے تو وہ خود ہی کریں گے۔ ان کی اس ہدایت پر وہ مسکرائی، بڑے پرعزم انداز میں اٹھی اور ٹیلی فون اٹھا کر بیڈ پہ رکھا اور انکل عامر کے گھر کا ٹیلی فون نمبر ملانے لگی۔ کچھ دیر بعد ادھر گھنٹی بجنے لگی۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے باوجود کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو اسے تشویش ہوئی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت انکل عامر گھر پر گئے، کالج گئے ہوں گے، لیکن گھر کے دیگر افراد تو ہوں گے۔ لیکن اس وقت تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ پھر اسے خیال آیا ہو سکتا ہے غلط نمبر مل گیا ہو۔ اس نے دوبارہ نمبر ملایا مگر بیل ہوتی رہی، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ تانیہ نے مایوس ہو کر فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ تانیہ نے بیڈ پر اپنا تکیہ درست کیا اور پھر ڈائری اٹھا کر لیٹ گئی۔ وہ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھ کر کچھ دیر آنکھیں بند کر لیٹنا چاہتی تھی۔ اس ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھتے رکھتے ایسے ہی اس کے صفحات کو تیزی سے پلٹ کر دیکھا، تب ہی اچانک ان صفحات کے درمیان کہیں سرخی سی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی ایک صفحہ پلٹ کر وہ صفحہ نکالا۔ وہ ایک چھوٹا سا 98 کے برابر سرخ دھبا تھا۔ یہ بالکل تازہ خون تھا۔ ڈائری بند ہونے کی وجہ سے خون دوسرے صفحے پر بھی لگ گیا تھا اور صفحے کی پشت پر بھی جھلک آیا تھا۔ یہ خون کہاں سے آیا؟ وہ اس خون کو دیکھ کر سہم گئی۔ تب اچانک اس کے دل میں وہ جان لیوا خیال آیا، لیکن اس خیال کو فوراً اس نے ذہن سے جھٹک دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے باپ کا خون نہیں ہو سکتا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس خون کے دھبے کو دیکھ کر اسے راؤ شمشاد علی کا خیال کیوں کر آیا۔ یہ خیال جس طرح بھی آیا، بہرحال اسے بے چین کر گیا۔ اس کی روح میں کانٹے بھر گیا۔ پھر وہ خون دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہونے لگا۔ کچھ دیر میں ڈائری کے صفحے سے مٹ گیا۔ اس نے ڈائری کے اوراق پر تیزی سے نظر ڈالی، لیکن اب ڈائری پھر سے سادہ ہو چکی تھی۔ اس نے انکل عامر کے گھر کا نمبر دوبارہ ملایا مگر فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ تب اس نے افضل کے دفتر فون ملایا۔ افضل کی آواز پہچان کر تانیہ بولی، بھائی میں بول رہی ہوں تانیہ۔ جی تانیہ، خیریت؟ جی بھائی خیریت ہے، آپ میرا ایک کام کر دیں، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں۔ آپ کسی بھی فلائٹ سے میری سیٹ کنفرم کرا دیں۔ سیٹ تو مل جائے گی، لیکن یہ لاہور جانے کی کیا سوچی؟ افضل نے پوچھا۔ بس میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں، تانیہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انتظام کروا دیتا ہوں، تم تیاری کر لو۔ تانیہ نیچے پہنچی تو دردانہ کچن میں مصروف تھی۔ وہ کچن میں جھانک کر خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تانیہ خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تانیہ کو اپنے قریب پا کر خالہ فرزانہ نے مسکرا کے پوچھا، سو کر آ رہی ہو؟ نہیں خالہ، اس کے لہجے میں بڑی اداسی تھی۔ تانیہ خیر تو ہے؟ خالہ میں نے بھائی کو فون کر کے جہاز کا ٹکٹ منگوایا ہے، میں لاہور جانا چاہتی ہوں۔
ہائے، خالہ فرزانہ نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے کہا، کب اور کیوں؟ آج، چاہے جس فلائٹ کا ٹکٹ مل جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ فرزانہ ایک دم فکر مند ہوئی۔ تم جانتی ہو تمہارے انکل عامر نے تمہارے بارے میں کیا کہہ رکھا ہے؟ میں جانتی ہوں، یہی نہ کہ مجھے یہاں سے کہیں نہ جانے دیا جائے۔ ہاں یہی۔ خالہ، انکل عامر میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ تانیہ کا عجیب تیکھا سا انداز تھا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ خالہ، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کاش آپ میرے بارے میں کچھ جانتی یا میں آپ کو کچھ بتا سکتی۔ میں سمجھی نہیں، لاہور سے واپس آ کے سمجھاؤں گی۔ خالہ فرزانہ بڑی پیاری سی خاتون تھی۔ تانیہ کو ان سے محبت ہو گئی تھی۔ خالہ فرزانہ بھی اس پہ جان چھڑکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد انہیں بہت مس کرے گی۔ 3 بجے افضل کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ تانیہ کی سیٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ تانیہ کے اچانک لاہور جانے کے ارادے سے خالہ فرزانہ پریشان ہو گئی تھی۔ عامر نے پہلی بار کوئی ذمہ داری سونپی تھی۔ وہ اس ذمہ داری کو بخیر و خوبی نبھا رہی تھیں۔ وہ تانیہ کا بے حد خیال رکھتی تھیں اور 1 منٹ کو بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اگر جاتی تھی تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کہاں گئی ہے اور کب آئے گی۔ ویسے خود تانیہ بھی اس معاملے میں بہت سمجھدار اور ذمہ دار تھی۔ اب اس لڑکی کے دماغ میں اب نہ جانے کیا سمایا تھا کہ اچانک لاہور جانے پر تل گئی تھی۔ اب سیٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی اور وہ سوٹ کیس میں ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ اس دوران خالہ فرزانہ عامر کو کئی مرتبہ فون کر چکی تھی مگر وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ خالہ فرزانہ بہت دیر سے اداس بیٹھی تھیں۔ وہ عامر کو فوری طور پر صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھیں۔ ان کی نظر بار بار ٹیلی فون کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ پھر اچانک ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ کون؟ عامر، ادھر سے رنج میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ عامر، آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کو کب سے فون کر رہی ہوں۔ میں ماڈل ٹاؤن گیا ہوا تھا اور موقع نکال کر گھر آیا ہوں تاکہ تمہیں فون کر سکوں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ خالہ فرزانہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہت بری خبر ہے فرزانہ، ادھر سے ٹھنڈے اور گہرے سانس کی آواز سنائی دی۔ اللہ رحم کرے۔ خالہ فرزانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، جتنی جلد ممکن ہو سکے اسے لاہور بھیج دو۔ فرزانہ، اس کے والد راؤ شمشاد علی کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں قتل کیا گیا ہے۔ ہائے اللہ! خالہ فرزانہ نے اپنا دل پکڑ لیا۔ عامر، یہ کتنا عجیب اتفاق ہے۔ کیا عامر بات کو سمجھ نہیں پائے؟ وہ خود لاہور جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے اور اس وقت وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہے۔ میں دراصل اس سلسلے میں تم سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی کہ اسے لاہور بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، تم ایسا کرو اسے آنے دو، میں ایئرپورٹ سے اسے خود لے لوں گا۔ اب مجھے یہ مشورہ دو کہ اسے موت کی اطلاع ابھی دے دوں یا لاہور آنے کے بعد۔ میرا تو خیال ہے اسے اپنے والد کی موت کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ کیسے؟ عامر حیران ہوئے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اچانک اس کا لاہور کے لیے جانے کی ضد کرنا اور اس کے چہرے کی اداسی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل نے اس حادثے کو کسی نہ کسی طرح محسوس کر لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، عامر حیران ہو کے بولے۔ فرزانہ، تم یوں کرنا، چلتے وقت اس احساس کو اور گہرا کر دینا۔ پھر جب یہاں سے میں تفصیل بتاؤں گا تو وہ اس وقت تک اپنے آپ کو سنبھال چکی ہوگی۔ اچھا، ذرا تم اسے بلا دو، میں بتا دوں کہ میں اسے ایئرپورٹ لینے آ جاؤں گا۔ شام کو جب تانیہ گھر سے رخصت ہونے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے گلے لگا کر بس اتنا کہا، اپنے دل کی گواہی پر لاہور جا رہی ہو تو اس دل کو قابو میں رکھنا، حوصلے سے کام لینا۔ شاید ایئرپورٹ پر تمہیں کوئی بری خبر سننے کو ملے۔ میں اس بری خبر کے لیے تیار ہوں خالہ، مجھ میں بڑا حوصلہ ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ افضل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر عامر اس کے منتظر تھے۔ تانیہ کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ ان کا جی چاہا کہ تانیہ کو بے اختیار لپٹا کر رو پڑیں۔ مرنے والا رشتہ دار کے علاوہ ان کا بڑا پیارا دوست تھا اور آنے والی مرنے والے کا خون تھی۔ اسے لپٹا کر نہ روتے تو پھر کسے لپٹا کر روتے؟ ان کی حالت بری ہو رہی تھی لیکن انہوں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا۔
انہوں نے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکے سے گلے لگایا اور بولے، کیسی ہو تانیہ؟ تانیہ نے جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی جرأت سے بولی، میرے بابا کی موت کیسے ہوئی؟ یہ جملہ سن کر عامر ہڑبڑا گئے۔ وہ تو یہی سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ تانیہ کو اس کے باپ کے مرنے کی اطلاع کن الفاظ میں دیں گے، لیکن وہ تو اس منزل سے آگے نکل چکی تھی۔ کیا فرزانہ نے اسے سب کچھ وہیں بتا دیا؟ فرزانہ نے تمہیں کیا بتایا؟ انہوں نے پوچھا۔ خالہ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، یہ بھی نہیں کہ میرے بابا مر چکے ہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کا انتقال ہو چکا ہے؟ انتقال نہیں، خون کہیے، خون۔ میرے بابا کا خون ہوا ہے، تانیہ نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ عامر کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ آؤ گاڑی میں چلو، میں راستے میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ راؤ شمشاد علی اپنی کوٹھی میں تنہا رہتے تھے۔ اب ان کی عمر مزاحمت کرنے والی نہیں رہی تھی، انہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ گھر میں ان کے ساتھ ایک ملازم اور ملازمہ رہتے تھے، یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ رات کو اچانک ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تو دونوں راؤ صاحب سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کے گھر دھرم پورے چلے گئے۔ ان کی بیٹی اسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی، بس وہ رات ہی قیامت کی تھی۔ صبح کو دودھ والے نے بیل بجائی، گھر کا گیٹ کھٹکھٹایا، کوئی باہر نہ نکلا تو اس سے پریشانی ہوئی، کیونکہ ایسا آج تک نہ ہوا تھا۔ اس نے برابر والی کوٹھی والوں کو بتایا۔ جب لوگوں نے گیٹ کے اندر کود کر دیکھا تو اندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راؤ شمشاد علی خان خون میں لت پت پڑے تھے، دائیں ہاتھ میں ان کے ریوالور دبا ہوا تھا۔ قاتل نے اسے خودکشی کا کیس بنانے کی کوشش کی تھی، گولی کن پٹی میں لگی تھی، گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی۔ قاتل سے بس یہی غلطی ہوئی، سراغ بائیں جانب تھا جبکہ قاتل ریوالور ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں ہی یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ راؤ صاحب نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔ وہ کافی عمر کے تھے، لیکن پھر بھی عمر کے لحاظ سے ان کی صحت قابل رشک تھی۔ انہیں خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے باپ کی قتل کی رودات سن کر تانیہ گمسم ہو گئی، اس پہ سکتہ سا طاری ہو گیا۔ عامر اسے راستے بھر تسلی دیتے رہے، سمجھاتے رہے، وہ خاموشی سے سب سنتی رہی اور خالی نگاہوں سے عامر کو دیکھتی رہی۔ ماڈل ٹاؤن کی وہ کوٹھی جہاں راؤ شمشاد علی کو قتل کیا گیا، رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں سے بھری ہوئی تھی۔ راؤ احمد علی کا پورا گھرانہ موجود تھا اور پیش پیش تھا۔ بھائی کے غم میں راؤ احمد علی کی حالت بری تھی، اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور اس کے بیٹے اسے سنبھال رہے تھے اور سرگوشی میں اس سے کہہ رہے تھے، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عامر اس وقت کہاں ہے، کس کو لینے گیا ہے۔ راؤ احمد علی چند آنسو بہا کر بازی جیت لینا چاہتا تھا۔ ساون پور کے قبضے میں تھی ہی، اب یہ کوٹھی اور ریسٹورنٹ بھی اس کا ہونے والا تھا، کیونکہ راؤ شمشاد علی کا وارث اب وہ تھا۔ بالآخر اس کی شاطرانہ منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر جس قدر خوش ہوتا کم تھا، لیکن یہ وقت تو رونے کا تھا۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا اور بین کر رہا تھا۔ عامر کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق تانیہ خاموشی سے عورتوں میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا آدھا چہرہ چادر سے ڈھکا تھا۔ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے مرنے والے کا چہرہ دکھایا گیا۔ ہر سو اعلان کیا گیا کہ جو چہرہ دیکھنا چاہتا ہے آ کر دیکھ لے۔ جب گھر کی عورتوں کی باری آئی تو تانیہ بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ میت کے نزدیک پہنچتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ اپنے باپ کی لاش پر جھک گئی اور چیخ مار کر رونے لگی۔ تبھی دروازے میں اچانک احمد راؤ داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عورتیں ادھر ادھر ہونے لگیں۔ تانیہ کے نزدیک پہنچ کر وہ جھکا، اس کے بھدے اور کھردرے ہاتھ کی گرفت تانیہ کے نرم و ملائم ہاتھ پر مضبوط ہوتی گئی۔ روتی ہوئی تانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ کو، پھر اپنے ہاتھ پکڑنے والے کو دیکھا اور پھر بڑے سرد لہجے میں بولی، راؤ احمد علی، اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو۔
راؤ احمد علی سے اس انداز میں اور اس طرح بات کرنے والا آج تک پیدا نہ ہوا تھا۔ اونچا بولنا تو دور کی بات ہے، لوگ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ وہ بڑا کائیاں شخص تھا، ایسا شاطر آدمی تھا جو سانپ کو لاٹھی توڑے بغیر مارنا جانتا تھا۔ اس لڑکی نے جو کہا وہ اس نے اچھی طرح سن لیا، اور اسے اندازہ کرنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ کہنے والا کسی وزندار شخصیت کا مالک ہے۔ یہ ایک نازک موقع تھا اور وہ بڑا موقع شناس شخص تھا، اپنی جذباتیت سے جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا اور سنی انسنی کر دی۔